السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، میں ہوں علی ممتاز اور آپ کو کہتا ہوں خوش آمدید۔ آج کے اس ویڈیو لاگ میں کچھ اہم معلومات ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں، اور اہم معلومات میں یقیناً جو آج کل سب سے زیادہ جس پر ڈسکشن ہو رہی ہے وہ ہے آرمی چیف کی تقرری۔ اب آرمی چیف کی تقرری آپ سب بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں، اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ ہو چکی ہے، لیکن اتنی زیادہ آرمی چیف کی تقرری پیر کہ جی کس کو بنایا جائے گا اور کس کو نہیں، اس پر اتنی زیادہ بات نہیں ہوئی۔ بات ہوتی ہے، ضرور ہوتی ہے، مختلف ٹیلی ویژن چینلز پہ بھی بات ہوتی رہی۔ جب جنرل باجوہ کو آرمی چیف بنایا گیا تو اس وقت بھی یہ ڈسکشن ہو رہی تھی کہ جی راحیل شریف صاحب رہیں گے، ایکسٹینشن لیں گے نہیں لیں گے، اور پھر اس کے بعد جو نیکسٹ آرمی چیف ہوں گے وہ کون ہوں گے، سینیورٹی پہ جو سب سے زیادہ سینئر ہیں ان کو بنایا جائے گا یا کسی اور کو بنایا جائے گا۔ اچھا، جب جنرل پرویز مشرف آرمی چیف بنے اس وقت بھی نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے۔ جب جنرل راحیل شریف بنے آرمی چیف تو اس وقت بھی نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے، اور جب جنرل باجوہ آرمی چیف بنے تو تب بھی نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے۔ تو آرمی چیف لگانے کا پی ایم ایل این کا وسیع تجربہ ہے، اور ہر مرتبہ ہی اپنے تجربے کا تو مطلب یہ ہوتا ہے نا کہ آپ اپنے تجربے کی بنیاد پر کوئی اچھا فیصلہ کرتے ہیں، لیکن ہر مرتبہ بھنڈ مارا جاتا ہے۔ اور اس دفعہ بھی لگ یوں ہی رہا ہے کہ جی کچھ ایسی ہی حرکت پی ایم ایل این کی طرف سے کی جائے گی، کیونکہ وہ کہتے ہیں نا اٹس ان یور جینز، یعنی کہ آپ کے اندر، آپ کے بلڈ میں ہے، تو عادت سے مجبور ہیں، تو اپنی عادت کے مطابق کچھ نہ کچھ غلط اس دفعہ پھر کریں گے۔ وہ کیا کریں گے وہ میں آپ کو کچھ دیر میں بتاتا ہوں۔ اس سے پہلے جی عمران خان صاحب کی مقبولیت کا گراف نیچے لانے کے لیے کیا کیا کچھ نہیں کیا گیا پچھلے 7 مہینے میں، مطلب صبح دوپہر شام ڈاکٹر کے 3 وقت کی دوا کی طرح بھرپور زور لگایا گیا ہے کہ کسی طرح عمران خان صاحب کی مقبولیت کو کم کیا جائے، ان کو بدنام کیا جائے، تاکہ جو ان کا ووٹ بینک ہے وہ بھی کم ہو، ان کی جو فالوئنگ ہے وہ بھی کم ہو، اور جو جنونیوں کی طرح لوگ ان سے محبت کرتے ہیں اور ان کی ہر کہی ہوئی بات کو تسلیم کرتے ہیں، مانتے ہیں، یہ سلسلہ ختم ہو۔ لیکن جتنا زور لگایا گیا ہے، ہر کوشش الٹی پڑی ہے، ہر مرتبہ منہ کی کھانی پڑی ہے، ہر مرتبہ میڈیا میں اپنے مخصوص لوگوں کی منت سماجت کر کے، جس طرح مریم اورنگزیب صاحبہ کا ایک وہ میسج بھی سامنے آیا تھا جس میں انہوں نے لکھا تھا کہ جی اپریشیٹ دا پریسر پلیز، یار بھی لفظ تھا، اپریشیٹ دا پریسر یار۔ تو وہ اپنی طرف سے پوری کوشش کرتے ہیں، اور فہد حسین صاحب جو پہلے ڈان میں اخبار میں لکھتے رہے عمران خان صاحب کے خلاف، وہ تو خیر سب سمجھ میں آ گیا نا کہ کیوں ان کے خلاف لکھتے رہے ہیں، بیکاز ان کے خلاف وہ اسی وجہ سے لکھ رہے تھے کہ پی ایم ایل این کی گورنمنٹ آئی اور ان کو انہوں نے نوازا، اور انہوں نے ان کو اپنے ساتھ ایڈوائزر بنا لیا، اور ایڈوائزر بننے کے بعد بھی ان کو فائدہ پہنچانے کی بجائے نقصان ہی پہنچایا۔ اس طرح اور بھی بے شمار لوگ ہیں، آپ کو اچھی طرح سے یاد ہے کہ ابصار عالم صاحب، ان کو چیئرمین پیمرا بنا دیا گیا تھا، عرفان صدیقی صاحب کالمسٹ ہیں، ان کو سینیٹر بنا دیا گیا تھا، اور جہاں جہاں جو اپنی مرضی کے لوگ تھے، نجم سیٹھی صاحب ان کو کیئر ٹیکر چیف منسٹر بنا دیا گیا تھا 2013 میں۔ تو ہر کسی کو اپنے اپنے حساب سے نوازا گیا ہے، اور یہ پی ایم ایل این کی ایک عادت رہی ہے، اور اب بھی یہی کیا، لیکن ہر مرتبہ جو بھی کچھ کیا ہے اسے حاصل کچھ نہیں ہوا ہے، فائدہ کچھ نہیں۔ اس کے برعکس جو پاکستان تحریک انصاف کو سپورٹ کرتے ہیں یا ان کے موقف کو سمجھتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہے، ان کو کبھی 1 روپے کا فائدہ بھی نہیں ہوا، نہ انہوں نے کوئی فائدہ مانگا ہے۔ وہ اس وجہ سے سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ جو بات پی ٹی آئی کی طرف سے کہی جا رہی ہے بالکل ٹھیک ہے۔ اب آپ جانتے ہیں کہ جی کبھی توہین عدالت، کبھی انسداد دہشت گردی کا مقدمہ، یہ پچھلے 7 مہینے میں بڑا گند مارا گیا ہے پی ایم ایل این کی طرف سے، لیکن جیسا کہ میں نے کہا کہ کچھ حاصل نہیں ہوا ہے۔ اچھا، اب اس میں تازہ جو ایڈیشن ہے وہ ہے توشہ خانہ کا۔ پہلے وہ فیصل واڈا صاحب کو لے آئے تھے، وہ بھی فلاپ ہو گئی کہانی، اسی طرح سے اسی وقت ہی پٹ گئی کہانی، اور یہ کہانی بھی اسی طرح سے پٹ گئی کہ کل بڑا جیو کی طرف سے 10 بجے سے پہلے ہی انہوں نے چلا دیا، مطلب کہتے ہیں شاہ سے زیادہ شاہ کا وفادار۔ تو کہا یہی جا رہا تھا کہ جی رات 10 بجے پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے، کوئی بہت بڑا کوئی سکینڈل آنے والا ہے، کوئی بہت بڑی توپ چلانے والے ہیں، اور آپ دیکھیے، دل تھام لیجئے اور دیکھیے 10 بجے کیا ہوگا۔ اچھا، یہ ان کا نا پیٹرن کیا ہے؟ ان کا پیٹرن یہ ہے کہ ان کے جتنے بھی اپنے مرضی کے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کے ذریعے یہ پہلے اس کی پروموشن چلانا شروع کر دیتے ہیں، کہنا شروع کر دیتے ہیں کچھ بڑا ہونے والا ہے، کچھ ہونے والا ہے، دیکھیے 10 بجے کیا ہوگا۔ وہ فیصل واڈا والا جو معاملہ تھا اس پہ بھی اپنے من پسند جو ان کے بغل بچے ہیں، جو ان کے چپو ہیں، ان کے ذریعے انہوں نے پہلے سے یہ کہنا شروع کر دیا تھا، اور کل بھی ایسا ہوا، لیکن وہ جیو نے 10 بجے سے پہلے ہی وہ سارا کچھ پھوڑ دیا، باہر نکال دیا، ہانڈی پھوٹ گئی۔ اور اس میں نکلا کیا کہ اس میں ایک آدمی ہے عمر فاروق ظہور، یہ کہنے کو پاکستانی ہے لیکن نارویجن اس کے پاس نیشنلٹی ہے، ناروے میں پیدا ہوا، وہاں سے مفرور ہے، وہاں سے یہ بھاگا ہوا ہے،
وہاں پر اس نے ایک فراڈ کیا تھا، اور یہ فراڈ اس کی طرف سے سن 2010 میں ہوا تھا. اس کا فراڈ کا نام تھا نوڈیا فراڈ، جس میں ایک بہت ہی امیر خاتون تھیں، بیوہ تھیں، ان کو چونا لگایا گیا تھا، ان کو لوٹا گیا تھا، ان کے ساتھ فراڈ ہوا تھا، اور پھر اس کے بعد وہاں سے فرار ہو گیا تھا. پھر اسی طرح سے اس نے ایک سوئٹزرلینڈ میں بھی فراڈ کیا تھا، اور وہاں پر بھی یہ مطلوب تھا، وانٹڈ تھا. ناروے میں تو یہ بعد میں بھی وانٹڈ رہا ہے، اب بھی وانٹڈ ہے، لیکن سوئٹزرلینڈ میں بھی وانٹڈ رہا. اور سوئٹزرلینڈ میں وانٹڈ اس وجہ سے تھا کہ ایک وہاں پر فیک بینک اس نے شروع کیا تھا، یعنی کہ وہاں پر اور نوعیت کا اس نے فراڈ کیا تھا. اب سوئٹزرلینڈ کے جو قوانین ہیں وہ کچھ اس طرح کے ہیں کہ وہاں پر آپ کا جو کرائم کو لے کر سزا ہے، یا کرائم کے لیے اگر کسی کو ہنٹ ڈاؤن کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو وہ ایک مدت ہے اس کی، وہ مدت گزر گئی، لہٰذا پھر سوئٹزرلینڈ کی جو پولیس ہے اس نے پیچھا کرنا چھوڑ دیا. جبکہ نارویجن جو پولیس ہے وہ کوشش کرتی رہی ہے، لیکن چونکہ یہ شخص عمر فاروق ظہور یو اے ای میں بیسڈ ہے، امارات میں، تو امارات کی طرح سے اس کو حوالے نہیں کیا جا رہا. اچھا، عمر فاروق ظہور کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا کچھ اور بھی بتا دوں. عمر فاروق ظہور ایک دبئی کے شیخ ہیں، ان کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور افریقن کنٹریز میں جب یہ کووڈ آیا تو ویکسین وہاں پر لے کر جانی تھی، اور چونکہ جتنے بھی غریب ممالک ہیں ان کے پاس تو وہ سہولت نہیں تھی، تو ان کو کہیں نہ کہیں سے ویکسین کو خریدنا تھا. تو اسی طرح اس دبئی کے شیخ کے ذریعے 16,000 ویکسین کی ڈوزز لے کے، جو رشین ویکسین تھی سپوٹنک، وہ لے کر وہاں گھانا پہنچا، اور وہ 16,000 جا کر وہاں کے جو منسٹر تھے ہیلتھ کے، ان کو دکھائی گئی کہ دیکھیے ہمارے پاس یہ ویکسین موجود ہے. اور پھر اس کے بعد ان کے ساتھ انہوں نے ڈیل ماری، اور ڈیل مار کے انہوں نے ان افریقن کنٹریز، خاص طور پہ گھانا کو یہ سپوٹنک ویکسین بیچی گئی. بلکہ پاکستان میں بھی آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان میں بھی ایک فارماسیوٹیکل کمپنی کے ساتھ معاہدہ کیا، اور اس میں بھی یہی شیخ تھا اور عمر فاروق ظہور تھا، اور پھر اسی فارماسیوٹیکل کمپنی کو یہ سپوٹنک کی ویکسینز بیچی گئیں، انہوں نے ویکسینز خریدیں، اور پھر مختلف ہسپتالوں میں اور مختلف جگہوں پر یہ ویکسین لوگوں کو لگائی گئی. اور اس وقت تو ڈیسپریشن تھی نا، یہ سن 2021 کی میں بات کر رہا ہوں، پچھلے سال کی ڈیسپریشن تھی. لوگ چاہ رہے تھے کہ بس کسی نہ کسی طرح سے ہمیں یہ ویکسین مل جائے اور یہ ہم ویکسین لگا دیں. اس کے علاوہ عمر فاروق ظہور جو ہیں، انہوں نے انہی شیخ کے ساتھ، جو دبئی کے شیخ ہیں، ان کے ساتھ مل کے اوور پرائسڈ گیس ٹربائن بیچے تھے گھانا کو، یعنی کہ گھانا کے ساتھ ان کے معاملات پہلے بھی چلتے رہے ہیں. اور کمپنی تھی امیری گروپ، یہ 2015 میں. اور عمر فاروق ظہور اور یہ جو دبئی کے شیخ ہیں، دونوں نے مل کر یہ معاہدہ کیا تھا. یعنی کہ ان کا ایک پورا ٹریک ریکارڈ ہے کہ یہ اس طرح کی 2 نمبریاں کرتے ہیں، اور یہی 2 نمبریاں کر کے یہ پیسے بناتا رہا آدمی. ایک میں نے آپ کو بتایا کہ گھانا کو کس طرح سے ویکسینز بیچی گئیں پوری دنیا میں، اور بھی کس طرح سے ہوئی. پھر یہ امیری گروپ، کمپنی کا نام ہے امیری گروپ، اس کے ذریعے جو گھانا کو اوور پرائس گیس ٹربائنز بیچے گئے، اور اس کے اندر جو معاہدہ ہوا تھا اس میں بھی یہی شخص تھا، یعنی کہ عمر فاروق ظہور، اور اس کے ساتھ یہ شیخ تھا. اور جو ناروے میں اور سوئٹزرلینڈ میں کیا، وہ آپ نے عمر فاروق ظہور کی کہانی سن لی. اب میں آپ کو عمر فاروق ظہور کے بارے میں کچھ اور بھی بتاتا ہوں. عمر فاروق ظہور کی شادی ہوئی تھی صوفیہ مرزا سے، جو اداکارہ ہیں، ماڈل ہیں. 2012 میں مجھے ایک دن صوفیہ مرزا صاحبہ سے میری ملاقات ہوئی. انہوں نے مجھے خود اپروچ کیا اور آ کر مجھے کہتی ہیں کہ میرا ایک مسئلہ ہے، اگر آپ اس میں میری کو مدد کر سکیں. میں نے کہا جی بتائیے مسئلہ کیا ہے. انہوں نے کہا جی اس طرح سے میری آدمی کے ساتھ شادی ہوئی جس کا نام عمر فاروق ظہور ہے. اس نے میری دونوں بیٹیوں کو جو ہے اپنے پاس رکھا ہوا ہے، وہ مجھے نہ ملنے دیتا ہے، نہ میرے حوالے کر رہا ہے، اور میرے پہ ظلم کیا جا رہا ہے. اور وہ دونوں بیٹیاں پھر بھی بعد میں بھی اس کے پاس رہیں، اور اس کے بعد پھر اس کے اوپر قانونی کارروائی بھی ہوئی. اور صوفیہ مرزا اس معاملے کو لے کر بڑا پریشان رہیں، اور انہوں نے حکومت میں بھی، سرکار میں بھی کئی لوگوں سے انہوں نے کئی مرتبہ رابطہ کیا، لیکن ان کو کوئی خاطر خواہ اس سے فائدہ نہیں ہوا تھا. اور پھر ابھی آپ نے ایک اور دیکھا ہوگا، دیکھیں نا بلڈ اپ کس طرح ہو رہا ہے کہ گورنمنٹ بن گئی. اس وقت ہوتے تھے شہزاد اکبر صاحب، اب اس معاملے میں شہزاد اکبر کو ہی ڈالا جا رہا ہے. یہ جو توشہ خانہ والا کیس ہے کہ جی شہزاد اکبر نے عمر فاروق ظہور سے رابطہ کیا، اور شہزاد اکبر پہ اور صوفیہ مرزا پہ ابھی اسلام آباد میں پچھلے مہینے میں، اکتوبر کے مہینے میں، ان کے اوپر FIR بھی کاٹی گئی ہے کہ جی مجھ پر بے بنیاد الزامات لگائے گئے، یہ کیا گیا، وہ کیا گیا. اب دیکھیں نا، پیسہ بول رہا ہے. اب چونکہ PMLN کی گورنمنٹ ہے اور ان کو استعمال کیا جانا تھا اس طریقے سے، تو لہٰذا پھر ان کی ساری باتیں بھی مانی جا رہی تھیں. عمر فاروق ظہور یہ کہتا ہے کہ جی عمران خان صاحب نے یہ گھڑی جو ہے وہ فرا گوگی کے ذریعے ان کو پیسوں کی ضرورت تھی، اور یہ میں نے امریکی 2 ملین امریکی ڈالرز، یعنی کہ 7.5 UAE درہم بنتے ہیں، 7.5 ملین UAE درہم بنتے ہیں، اس کے مطابق میں نے یہ گھڑی خرید لی. اور وہ گھڑی انہوں نے کل شاہ زیب خانزادہ صاحب کے پروگرام میں دکھائی بھی، اور انہوں نے کہا کہ جی اس طرح سے یہ گھڑی مجھ تک پہنچی اور میں اس کا خریدار ہوں. اب PMLN اس پہ بڑا شور کر رہی ہے کہ جی بتاؤ گاڑی کدھر ہے، یہ کدھر ہے، وہ کدھر ہے. میرا سوال صرف اتنا ہے کہ PMLN کو 3.5 سال کی حکومت میں، جو پاکستان تحریک انصاف کی تھی، جہاں پر وزیر اعظم عمران خان صاحب تھے، آپ کو اس گھڑی کے علاوہ اور کچھ نہیں ملا. مطلب کتنا آپ نے زور لگایا.
ایک آدمی جو وزیر اعظم کے عہدے پر تھا وہ تو اربوں خربوں کما سکتا تھا 3.5 سالوں میں، اور مختلف کانٹریکٹس میں، اور پتہ نہیں نہ جانے کیا کیا، جس طرح سے پہلے ماضی میں ہوتا بھی آیا ہے۔ اور آپ نے کیا کیا؟ آپ نے یہ کیا، اور دوسری طرف ایک اور بات بھی ہے کہ قطری شہزادے نے مریم نواز صاحبہ کو ایک گاڑی تحفے میں دی، اور وہ گاڑی انہوں نے بیچی، اور وہ بیچ کر جو رقم تھی اپنے والد نواز شریف صاحب کو تحفے میں دی۔ نواز شریف صاحب نے اس رقم سے زمین خریدی، اور زمین خرید کر اپنی بیٹی مریم نواز کو تحفے میں دے دی۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ وہ خود کہتے ہیں، یہ ایون فیلڈ کے کیس میں یہ وہ خود کہتے ہیں کہ ہم نے اس طریقے سے کیا ہے۔ اب اس میں دیکھیں ایک لا موجود ہے، قانون ہے، قانون کے مطابق جو توشہ خانہ میں تحائف موصول ہوئے ان تحائف کو لیا گیا، اور جو لا ہے اس کے مطابق اس کی رقم ادا کی گئی، اور رقم ادا کرنے کے بعد جو مالک ہے اس کی مرضی ہے وہ جس کو بھی بیچے، جتنے بھی بیچے۔ اور دوسرا یہ کہ جو عمر فاروق ظہور ہے، اس کا اتنا جو ہے وہ شیڈی کیریکٹر ہے، یہ اتنا یہ ڈاجی قسم کا آدمی ہے، 2 نمبر قسم کا، بلکہ 10 نمبر ہے یہ، کہ اس کی کسی بھی بات پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ اور ایک دفعہ پھر جس طرح فیصل واڈا کا معاملہ فلاپ ہو گیا تھا، اسی طرح یہ بھی فلاپ ہو گیا کہ بندہ کون سا ہے جو آپ ڈھونڈ کر لے کر آئے ہیں، اور پھر جس چینل پہ کر رہے ہیں وہ چینل کون سا ہے؟ وہ چینل وہ ہے جس نے عمران خان صاحب کے پروپیگنڈا میں وہ برابر کا شریک رہا ہے، بلکہ لیڈ رنر ہے اس میں، اور اسی کے اوپر اس ساری چیز کو، اس ساری کہانی کو گڑھ کر تیار کر کے چلایا گیا تاکہ صحیح سے رگڑا لگایا جائے، اور ان کو یہ تھا کہ جی ہم پھر عمران خان صاحب کو بدنام کریں گے کہ جی گھڑی چور وغیرہ یہ وہ۔ اب عمر فاروق ظہور کو بیچے نہیں بیچے، تو عمر فاروق ظہور تک تو ہو سکتا ہے ہو اے کو، اور وہ اے نے بی کو، سی کو، ڈی کو، ای کو، ایف کو، اور اس طرح کرتے کرتے کہاں پر یہ کتنے ہاتھوں میں گئیں، 10 ہاتھوں میں گئیں، 15 ہاتھوں میں گئیں، اور پھر عمر فاروق ظہور کے پاس پہنچ گئی۔ عمر فاروق ظہور اگر یہ کہتا ہے کہ جی میں نے یہ کیش پیمنٹ کی ہے UAE درہم 7.5 ملین میں، تو دراصل آپ نے خود کہا نا، آپ نے اپنے اکاؤنٹ سے وہ رقم نکالی اور نکال کر آپ نے دے دی، اور آپ نے کہا جی آپ نے فراگوگی کو دے دی۔ تو آپ اپنے اس دن کے اکاؤنٹ کی جو آپ کی سٹیٹمنٹ ہے وہ سٹیٹمنٹ ہی نکال کے دکھا دیں کہ جس میں 7.5 ملین UAE درہم آپ کے اکاؤنٹ سے کیش نکلا ہے، آپ وہی دکھا دیں کہ بھائی وہ نکلا تھا اس دور میں کہ جب کا آپ کہہ رہے ہیں۔ تو یہ ساری کہانی ہے، یہ سارا ڈرامہ ہے، یہ سارا یہ قصہ ہے، یہ ساری نوٹنکی ہے جو PMLN کی طرف سے کی جا رہی ہے، اور اس میں حاصل وصول کچھ بھی نہیں ہو رہا، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے لیڈر عمران خان صاحب کی مقبولیت کم نہیں ہو رہی، اور جس طرح کے جتنے بھی پروپیگنڈاز ہیں سب اسی وقت سے ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، جس طرح جھاگ ہوتی ہے نا، جھاگ کی طرح ابال آتا ہے، ابال کے بعد درم نیچے فوراً فارغ۔ کیونکہ عمران خان صاحب کی جو گولیاں لگی تھیں، اس گولیوں کے معاملے پہ بھی انہوں نے یہ کیا تھا، اس کے اندر بھی ان کو جو ہے وہ ذلت کا سامنا کرنا پڑا، لیکن دیکھیں ذلت کا سامنا تو ان کو کرنا پڑتا ہے جن کو محسوس ہوتا ہو، اب PMLN کو مجھے لگتا ہے کہ محسوس نہیں ہوتا ہے۔ اور آخر میں آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ، جی آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ پہ نواز شریف صاحب یہ چاہتے ہیں کہ جنرل عاصم منیر صاحب کو آرمی چیف بنا دیا جائے، اور باجوہ ایسا نہیں چاہتے۔ باجوہ صاحب چاہتے ہیں کہ جنرل سائر شمشاد مرزا صاحب کو آرمی چیف بنایا جائے، یا جنرل اظہر عباس صاحب کو آرمی چیف بنا دیا جائے۔ نواز شریف صاحب پہلے کی طرح، ہمیشہ کی طرح اپنی ضد پر اڑے ہوئے ہیں کہ جی بنایا جائے گا تو عاصم منیر صاحب کو بنایا جائے گا، جبکہ باجوہ صاحب کہتے ہیں کہ نہیں، ساحر شمشاد مرزا صاحب یا جنرل اظہر عباس صاحب۔ سب سے زیادہ تو ساحر شمشاد مرزا صاحب کے حق میں ووٹ ہے آرمی چیف جنرل باجوہ صاحب کا، اور خیر میں تو اب بھی یہ کہتا ہوں، مجھے لگتا ہے کہ جی ریٹائرمنٹ باجوہ صاحب کی بھی میرے ذہن میں ذرا ڈاؤٹ ہی ہے کہ وہ جا رہے ہیں۔ میں تو ہمیشہ سے کہتا آ رہا ہوں جب تک وہ چلے نہیں جائیں گے تب تک کوئی بات سامنے واضح نہیں کی جا سکتی ہے۔ اور یہ وائس چیف والی جو بات ہے نا، یہ بھی اب سے تقریباً 2 ماہ پہلے میں نے اپنے ویلاگز آپ پیچھے کے نکال کے دیکھ لیں، میں نے بات کی تھی کہ وائس چیف کی یعنی کہ ڈیپٹی آرمی چیف، اس طرح کی کہانی کو تیار کرنے کی کوشش کی جائے گی، وہی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن اس میں کامیابی نہیں ہوگی۔ عمران خان صاحب کا موقف تو بڑا سیدھا ہے، وہ کہتے ہیں جی کسی کو بھی بنا دیں، مجھے کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے، بندہ میرٹ پہ بننا چاہیے، یہ کہنا ہے عمران خان صاحب کا۔ اور اب جب سمری ہی 27 تاریخ تک نہیں جائے گی، 28 کو جائے گی، کیونکہ جو سیکٹری ڈیفنس ہے ان کے ذریعے جانی ہے نا، سیکٹری ڈیفنس کے ساتھ تو رشتہ داری بھی ہے، تو جب تک سمری نہیں جائے گی تب تک کچھ نہیں ہو سکتا۔ اور سمری ہی جب 28 کو جائے گی تو پھر آپ کیا کریں گے، یا سمری ہی 29 کو، کیونکہ 27 کو جنرل عاصم منیر ریٹائر ہو رہے ہیں، تو ہوگا وہی جو جنرل باجوہ چاہتے ہیں، جنرل عاصم منیر کو آرمی چیف بنانا نواز شریف صاحب چاہتے ہیں، لیکن ایسا ہوگا نہیں۔ اس کے ساتھ ہی مجھے علی ممتاز کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔